آگے چلیے اب. اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. سوال یہ ہے اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ نے وحی بھیجی ہے. اللہ ہر ایک کو آ کے پکڑتا نہیں ہے چلو آ جاؤ میری اطاعت کرو. اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور اس کی بلند ترین وحی کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم، کتاب اللہ. اس وقت اس کی اطاعت کرو. ٹھیک؟ اب اس سے کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، یہ بات یاد رکھو. اس کا مطلب اللہ جس نے وحی بھیجی ہے نہ اس سے غلطی ہوتی ہے نہ وہ بھولتا ہے. ایسے ہی ہے. اب جو یہ عقیدہ رکھے ہے کہ اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ بھول جاتا ہے، اس کے کفر میں کوئی شک، یہی اپنے ایمان پر پہرا دیں. کوئی بھی آپ کو اپنے فتنوں کی طرف بلائیں، اس کی زبان پہ بھروسہ نہ کریں، اس کے لٹریچر میں جا کے اس کو پہچانیں، اس کے لٹریچر کی دنیا میں جا کے اس کو پہچانیں. اور لٹریچر کی دنیا تو اب گوگل کے ایک کلک کے اوپر ہے، کون سا سمجھنا مشکل ہے. ایک وقت تھا ایک کتاب کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرنا پڑتا تھا، لوگ اپنے عقائد کو نیچے دیکھے چھپا لیتے تھے. نہیں ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. اب تو صرف ایک گوگل کے کلک پر آپ ان کی کتابیں جا کے دیکھ لیں. سمجھ آئی؟ اللہ کی اطاعت ہے تو اللہ کی اطاعت کیا مطلب؟ اس کا لازمی تقاضا ہے اللہ بھول چوک سے محفوظ ہے. اللہ سے غلطی، جو یہ کہتا ہے اللہ کو بھول چوک ہو جاتی ہے، اللہ غلطی کرتا ہے، اس کا مطلب وہ فتنوں کا دروازہ آپ پہ کھول رہا ہے، اپنے پر کھول چکا ہے اور آپ پہ کھول رہا ہے. بس اس سے بچیں. جو بڑا آسان کام ہے. خدا ہے، بدا نہیں ہے کہ بھولے غلطی کرے. لا الہ الا اللہ، اطیعوا اللہ. اور دوسرا، اللہ بھول چوک سے محفوظ، اللہ غلطی سے محفوظ. اللہ نے جس ہستی کے واسطے سے اپنی وحی محمد الرسول اللہ پہ بھیجی ہے وہ بھی خطا سے محفوظ. وہ کون ہے؟ جبرائیل امین ہے. جبرائیل امین بھی خطا سے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المتین مطاع ثم امین. یہ جبرائیل امین کی گواہی اللہ خود دے رہے ہیں. یہ بڑے معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، وہ چھوٹا موٹا فرشتہ نہیں. لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المتین کے مجید، عند ذی العرش المجید ایسے ہی ہے. متینی عند ذی العرش المتین، مضبوط عرش والے کے پاس، بڑی وہ قوت والا ہے. مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، سارے فرشتے اس کے نیچے ہیں. امین، امانت دار انتہائی درجے کا ہے، خیانت اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی. تو جو وحی لا چکا ہے وہ بھی غلطی سے محفوظ. اب جو یہ عقیدہ رکھے جبرائیل امین آتے 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 کسی اور کے پاس جانا تھا، غلطی سے محمد کے پاس چلا گیا، اس سے بڑا دجال، زندیق اور مرتد دنیا کے اندر نہیں ہے. بس یہ فتنہ ہے، اس سے بچیں. کتنا آسان ترین کام ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہے تو پھر اپنا علاج کروائیں، بس اور کچھ نہیں. اب ہمارے پاس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. جبرائیل امین بھی غلطی سے محفوظ. آگے کس کے سینے یا تھر پر وحی آ رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ بھی غلطی سے محفوظ، کوئی امکان نہیں. لا الہ الا اللہ. اب جو یہ سمجھے محمد الرسول اللہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس نے فتنوں کا دروازہ اپنے اوپر تو کھولا، وہ میرے اور آپ کے اوپر کھول رہا ہے. سمجھ آئی بات؟ وہ میرے اور آپ کے اوپر کھول رہا. ایک صاحب نے میڈیا پہ آج سے 1-2 سال پہلے کہا کہ فتح مکے کے وقت اللہ کے نبی نے جن کو معاف کیا تھا انہی کی اولاد نے کربلا برپا کیا. انا للہ و انا الیہ. اب اس نے تعریض کیا کی، اشارہ کیا کیا؟ وہ معافی کے قابل، وہ ان کو معافی نہ دی جاتی تو اتنا بڑا سانحہ پیش. انا للہ و انا الیہ راجعون. بلکہ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو فتح مکے کے اوپر ایمان لائے وہ تو دل سے ایمان ہی نہیں لائے تھے. خیر پھر اس کا آپریشن میں نے 1-2 دن بعد اسی میڈیا کی اسی چینل پہ کیا تھا.
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے اطیع اللہ. سمجھ آئی بات کی؟ اللہ کی اطاعت، اللہ خطا سے محفوظ. جس کے ذریعے وحی بھیجی جبرائیل امین وہ بھی خطا سے محفوظ. جس کے سینے اطہر پہ یہ وحی نازل ہوئی وہ بھی خطا سے محفوظ ہے. یہ ہے اللہ کی اطاعت. اب اس اللہ کی اطاعت میں کوئی اور بندہ شریک ہو جائے، کسی اور بندے کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر سمجھ لیا جائے تو یا یہ الہاد ہوگا یا شرک ہوگا. یعنی اللہ کو مانتے ہوئے یہ کہ نہیں اللہ کی تو اطاعت ٹھیک ہے لیکن ہماری بھی کچھ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہے، یہ شرک. لیکن ایک بندہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے لیکن اس نے اپنی ہی پارلیمنٹ کے قانون کو حرف آخر بنا لیا اللہ کے مقابلے میں، وہ تو پھر مشرک نہیں ملحد ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے اطیع اللہ.